بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں ہم تیسرے حدیث کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال کا خروج ہوگا اور وہ ٹھہرے گا 40 تک۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب 40 سے 40 دن تھے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ آگے حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو اس دنیا میں بھیجیں گے، گویا وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت عروہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ملتی جلتی ہوگی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے، اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو پا کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر دجال کا خاتمہ کر دینے کے بعد 7 سال تک وہ اس دنیا کے لوگوں اور ان کے ساتھ رہیں گے۔ ان کی برکت سے لوگوں میں ایک ایسا اتحاد اتفاق پیدا ہو جائے گا کہ 2 آدمی بھی ایسے نہیں رہیں گے جن میں باہمی دشمنی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف شام سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائے گا اللہ پاک، جس کا اثر یہ ہوگا کہ روز زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی ہو، یا فرمایا کہ ذرہ برابر ایمان ہو۔ یعنی اللہ پاک شام کی طرف سے کیسی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے جن کا اثر یہ ہوگا کہ زمین پر بسنے والے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر نیکی ہو یا ایمان ہو۔ بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر چلا جائے تو یہ ہوا وہاں پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف خراب آدمی ہی دنیا میں رہ جائیں گے، یعنی جو خراب آدمی ہیں صرف وہی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان اور نیکی سے بالکل خالی ہوں گے، یعنی ان کے دلوں میں ایمان نیکی کا احساس بالکل ہی نہیں ہوگا۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی اور درندوں والا ذہن جمع ہوگا۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ ان میں ظلم اور صفاقی کی تو درندوں کی سی ہوگی، پھر وہ اپنے ظالمانہ مقاصد اور اپنے ناپاک خواہشات کو پورا کرنے میں وہ ہلکے پھلکے برق رفتار پرندوں کی طرح تیز رو اور پھرتیلے ہوں گے۔ نیکی اور بھلائی سے تو وہ بالکل ہی مانوس نہ ہوں گے اور برائی کو وہ برائی نہیں سمجھیں گے، نہ ہی اس کی مذمت کریں گے۔ پس شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا، کیا تم شرم و حیا نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے، تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ شیطان ان کے پاس آئے گا، کہے گا، کیا تم شرم و حیا نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے، تم ہم کو کیا سمجھتے ہو؟ یعنی تم جو کہو گے وہ ہم کریں گے۔ پس شیطان انہیں بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا۔ وہ اس حال میں ہوں گے کہ رزق کی افراط اور بارش ہوگی اور دنیاوی زندگی بظاہر بہت اچھی اور عیش والی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جو کوئی اس سور کو سنے گا اس کی گردن ایک جانب کو جھک جائے گی اور ایک طرف کو اٹھ جائے گی، یعنی سر جسم پر آدھا سیدھا قائم نہیں رہے گا بلکہ ادھر ادھر لڑک جائے گا۔ جیسا کہ شخص کا حال ہو جاتا ہے اس پر اچانک کوئی ایسا دورہ پڑے جس سے اس کے رگ پٹھے بیکار اور بے جان ہو جائیں، اور سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کی ہوس کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا۔ پس جب وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر پڑے گا یعنی مر جائے گا تو دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی بارش بھیجے گا، گویا کہ وہ شبنمیں، جیسے صبح گھاس پر نرم شبنم ہوتے اسی طرح اللہ پاک بارش بھیجے گا، گویا وہ ہلکی سی شبنم ہو۔ اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں زندگی آ جائے گی اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب
ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے لوگوں، اپنے مالک اور رب کی طرف چلو، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو۔ ان سے پوچھا جائے گا، ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا ان میں سے دوزخ کی فوج کو نکالو۔ پھر عرض کیا جائے گا کتنوں میں سے کتنے؟ حکم ہوگا کہ ہزاروں میں سے 999۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور یہی ہے دن سخت اور مصیبت اور مشقت کا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال سے لے کر حشر تک، یعنی